عورت اگر بیٹی ہے باپ اس کو کما کر لا کر دے گا، اپنا خون پسینہ بنائے گا، خود 1 روٹی کھائے گا، بیٹی کو 2 روٹی کھلائے گا۔ عورت اگر بہن ہے بھائی کما کر کے لا کر اس کو کھلائے گا، بہن باہر نہیں جائے گی، بھائی کما کر لا کر اس کو کھلائے گا۔ عورت اگر بیوی ہے شوہر جھک مار کر محنت کر کے لا کر اس کو کھلائے گا۔ کہیں سے بھی محنت کرو، حلال روزی لا کر اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اس دنیاوی عارضی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں حلال روزی حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی بندگی بھی ہمیں کرنی ہے، اور ساتھ میں دنیاوی عارضی زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو، ان چیزوں کو حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے کسب معاش، یعنی روزی تلاش کرنا، اس کا بھی حکم فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، باقی محنت مزدوری کاروبار ملازمت یہ چیزیں نہ کرو، ایسا اسلام کا حکم نہیں ہے۔ پیغمبروں نے بھی کسب معاش کو اپنایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہ بنایا کرتے تھے، جنگ میں استعمال کیا جانے والا ڈریس لوہے کا وہ بنایا کرتے تھے، اس کے ذریعے روزی حاصل کیا کرتے تھے۔ بہت سے پیغمبروں نے بکریوں کو چرایا ہے، اور بھی انبیاء علیہم السلام کے معاش کے ذریعے ہمیں قرآن اور حدیث میں معلوم ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی کسب معاش کو اپنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بغیر کسی محنت کے بھی روزی دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور بہت سارے اولیاء کرام ایسے گزرے ہیں کہ بغیر کسی محنت مزدوری کاروبار کے اللہ تعالیٰ ان کے یہاں روزی پہنچا دیا کرتا ہے۔ لیکن یہ سب استثنائی معاملات ہوتے ہیں۔ استثناء کا مطلب ایگزمپشنز، اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو اس طرح چھوٹ ہوتی ہے، سب کے لیے یہ قانون اور یہ ضابطہ نہیں ہے۔ 99.9% لوگوں کو محنت کر کے، چاہے کاروبار کریں، مزدوری کریں، ملازمت کریں، حلال روزی حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ مؤمنون 18ویں پارے کی سورت ہے، اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلو من الطیبات۔ ایک پیغمبر، ایک نبی،
یا ایک رسول کو اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ تمام پیغمبروں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ہے، یا ایھا الرسول، اے پیغمبروں کی جماعت، کلوا من الطیبات، آپ سب لوگ حلال چیزوں کو کھایا کریں۔ آپ کے کھانے کی چیزیں کیسی ہونی چاہیے؟ حلال ہونی چاہیے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے ان چیزوں کو حلال کیا گیا ہو، حلال جانور ہے، حلال پرندے ہیں، حلال کھانے ہیں، حلال پھل وغیرہ ہیں، اور دوسرا محنت کے ذریعے اس کو حاصل کیا جائے، حلال طریقے سے وہ آپ کے پاس پہنچے، کسی نے آپ کو ہدیے میں پیش کیا، کسی نے دعوت آپ کی یا وراثت میں آپ کو ملا ہے، جس طریقے سے بھی آپ کے پاس کوئی مال آئے، ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ حلال ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کو طلب کرنا، حلال کمائی کو حاصل کرنا، یہ دوسرے فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا ایک فرض چیز ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک فریضہ ہے، روزہ رکھنا ایک فریضہ ہے، حج کرنا ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ دینا ایک فریضہ ہے، اسی طریقے سے حلال کمائی کے لیے محنت کرنا، حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے اور وہ فرض ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ باندھ کر کے بیٹھا رہے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام کا حکم ہے مردوں کو، عورتوں کو نہیں۔ عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مالکن بنایا ہوا ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، باپ اس کو کما کر لا کر دے گا، اپنا خون پسینہ بنائے گا، خود ایک روٹی کھائے گا، بیٹی کو 2 روٹی کھلائے گا۔ عورت اگر بہن ہے، بھائی کما کر کے لا کر اس کو کھلائے گا، بہن باہر نہیں جائے گی، بھائی کما کر لا کر اس کو کھلائے گا۔ عورت اگر بیوی ہے، شوہر جھک مار کر محنت کر کے لا کر اس کو کھلائے گا۔ کہیں سے بھی محنت کرو، حلال روزی لا کر اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ عورت کو کبھی بھی اسلام نے کمانے کا حکم نہیں دیا۔ پورے قرآن میں، پوری احادیث میں کہیں بھی مال کمانے کا، مال حاصل کرنے کا ذکر آتا ہے، وہاں مرد کا نام لیا گیا۔ عورت کو اللہ نے فرمایا تم آرام سے گھر میں رہو، مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کسی کا باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی مرد نہیں ہے، تو پھر اس کے رشتہ داروں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ اس بیوہ عورت کی مدد کرو، تم لوگ اس بیوہ اور یتیم بچوں کی پرورش کرو، ماہانہ اس کے یہاں راشن پہنچاؤ، بچوں کی اسکول فیس کا انتظام کرو، تاکہ عورت کی عزت محفوظ رہے، وہ ان کے گھروں میں جا کر برتن نہ مانجے، ایسی ضرورت اس کو پیش نہ آئے۔ تم رشتہ داروں کے اوپر ذمہ داری ہے
جو اس کے رشتہ دار ہیں، ددیحال والے، ننیحال والے، سسرال والے، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کی مدد کریں، اس کے گھر ماہانہ جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ آپس میں مشورہ کر کے ہر آدمی، ہر رشتہ دار تھوڑا تھوڑا کر کے جا کر پہنچائے۔ لیکن معاشرہ اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اپنا گھر، اپنا پیٹ، اپنی بیوی، اپنے بچے، یہ ٹھیک رہے تو ہو گیا، چاہے بینک میں ان کا لاکھوں روپے کا بیلنس پڑا ہوا ہو، چاہے اس کی بہن، چاہے اس کی کوئی رشتہ دار خاتون بھوکے پیٹ مر رہی ہو، اس کے بچے ننگے بغیر کپڑوں کے گھوم رہے ہوں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کل قیامت میں ایسے تمام رشتہ داروں کو جواب دینا ہوگا کہ ہم نے تم کو اتنا مال دیا تھا کہ تم اپنا ہی پیٹ نہیں، اپنے غریب رشتہ داروں کا پیٹ بھی بھر سکتے تھے، اور تم کو پتا تھا کہ تمہارے رشتہ داروں میں بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، اس کے باوجود تم نے ان کا خیال نہیں کیا، لاؤ حساب۔ اور جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے، من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، حساب پوچھنے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے، ایک ایک قطرے کا اس کو حساب دینا پڑے گا، اور کوئی حساب نہیں دے پائے گا، عذاب میں اس کو مبتلا ہونا پڑے گا۔ صرف رشتہ داروں کی ہی نہیں بلکہ اڑوس پڑوس میں رہنے والے میرے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ محلے میں کون غریب گھرانہ ہے، کون بیوہ عورت ہے، کون یتیم بچے ہیں، کس کے گھر میں بیمار ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اپنی قدرت، اپنی وسعت اور اپنی حیثیت کے مطابق آپ ایسے گھروں کو تلاش کریں، چپکے سے جا کر راشن پکڑا کر کے آئیں، بچوں کی اسکول فیس پکڑا کر کے آئیں، بیوہ عورت کے لیے کپڑے کا، گھر کے کرائے کا انتظام کر کے آئیں۔ ان کی زبان سے، ان کے دلوں سے جو ایک چھوٹی سی دعا نکلے گی، آپ کی زندگی سدھر جائے گی، آپ کے لیے بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا، آپ کے لیے نیک اعمال کی توفیق کا دروازہ کھل جائے گا۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام فرائض کا اہتمام کرتے ہوئے سب سے اول نمبر کا فریضہ کیا ہے؟ حلال روزی کو حاصل کرنا، حلال کمائی کی تلاش کرنا، اور اس کے لیے کسی سے مشورہ لینا پڑے مشورہ لیں، کوئی ایجوکیشن کرنا پڑے ایجوکیشن حاصل کریں، اور حلال کمائی کو حاصل کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن طاب کسبہ، بشارت ہو، خوشخبری ہو اس آدمی کے لیے جس کی کمائی حلال راستے سے آتی ہو، جس کی کمائی حلال طریقے سے اس کو ملتی ہو، اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑی ان کو سلطنت حاصل تھی، لیکن انہوں نے اپنی بادشاہت کو چھوڑا اور نکل پڑے علماء کرام کی صحبت میں، اور دین کا علم حاصل کیا، اور بہت بڑے اللہ والے بنے، اور اپنی محنت سے کمایا کرتے تھے، اپنی محنت سے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے کسی عزیز نے ان کو دیکھا
کہ اپنی کمر پر وہ لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کر کے جا رہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے محنت مزدوری کرنے کی؟ آپ کے پاس تو بادشاہت ہے، سلطنت ہے، چلیے واپس آپ اس سلطنت میں بیٹھ جائیں. تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا، کسی وجہ سے انہوں نے سلطنت کو ٹھکرا دیا تھا کہ وہ صحیح نہیں تھی یا کسی غلط طریقے سے ان کے باپ داداؤں میں چلی آئی تھی، کوئی بھی بات رہی ہو، سلطنت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور محنت مزدوری کر کے کمایا کرتے تھے. تو حضرت نے جواب دیا، من وقف موقف مذلۃ، کہ جو آدمی حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے حلال رزق کی تلاش میں ذلت والا کام بھی اپنا لیتا ہے. دیکھنے میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں معمولی سا کام یہ کر رہے ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، آٹو چلا رہے ہیں، لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر بیچ رہے ہیں. لوگ اس کو اگرچہ معمولی اور گھٹیا سمجھتے ہوں، لیکن وہ آدمی اس کام کو کر رہا ہے تاکہ حلال روزی حاصل ہو. اس غرض سے وہ کام کر رہا ہے تو پھر وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ حلال کمائی حاصل کر رہا ہے، چوری نہیں کر رہا ہے، کسی کا مال غصب نہیں کر رہا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے. اگرچہ وہ لکڑیوں کا گٹھر اپنی کمر پر اٹھائے ہوئے ہے، اگرچہ وہ رکشہ چلا رہا ہے، آٹو چلاتا ہے، ٹماٹر بیچتا ہے، اگرچہ وہ اپنے سر کے اوپر ترکاری کا ٹوکرا لے کر جاتا ہے، لیکن حلال روزی کما رہا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. حلال روزی حاصل کرنا ہے، اصل کام کیا کر رہا ہے وہ نہیں دیکھنا، وہ کام صحیح ہونا چاہیے، بس وہ کام مہذب ہونا چاہیے. بس لوگ کیا کہیں گے کچھ بھی کہنے دو. لوگوں کی طرف آپ دیکھیں گے، آپ کچھ بھی کرو انگلی کریں گے. چھوٹی پرچون کی دکان چلاؤ اس میں بھی بولیں گے، بڑی فیکٹری چلاؤ اس میں بھی بولیں گے. لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، حلال طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اگر کوئی آدمی حلال روزی کماتے کماتے تھک جاتا ہے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے آتا ہے تو رکعت بھول جاتا ہے، سورت کون سی پڑھ رہا تھا وہ بھی یاد نہیں رہتا، اس قدر بیچارہ محنت مزدوری کرنے والا حلال طریقے سے کماتا ہے، تھک تھک کر کے نماز پڑھتا ہے، رکوع میں سجدے میں بیچارہ ہاتھوں میں درد ہے، پیروں میں درد ہے، لیکن حلال روزی کمانے والا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. ایسا آدمی ہے وہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب ان یرا عبدہ تعیبا فی الحلال. اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا بندہ بڑا پسند آتا ہے جو حلال روزی حاصل کرنے میں تھک جاتا ہو، حلال روزی کی تلاش میں اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہو، پسینہ ٹپک آتا ہو، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہوں، لیکن اپنے پیٹ میں وہ حلال کے سوا حرام کا ایک لقمہ جانا پسند نہیں کرتا. ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. بلکہ ایک روایت میں ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حلال کمائی حاصل کرتا ہے اور اس حلال کمائی کے ذریعے اپنے اوپر مال خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی پر، بچوں پر، ماں باپ پر مال خرچ کرتا ہے، یا اپنے دوست رشتہ داروں پر حلال کمائی کے ذریعے مال خرچ کرتا ہے، فَهُوَ صَدَقَةٌ،
تو یہ سب خرچ کرنا بھی اس کے لیے صدقہ کرنے کے برابر ہے، نفلی صدقے کے برابر ہے۔ حالانکہ خود کھا رہا ہے، خود اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، اپنی ماں باپ کو کھلا رہا ہے، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو اپنی حلال کمائی سے کھلا رہا ہے، اس کے باوجود اس کو نفل صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، ضرورت بھی پوری ہو گئی اور ثواب کا ثواب بھی اس کو مل گیا۔ آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں کی جماعت، حلال روزی کھایا کرو، حلال کمائی سے کھایا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ حلال کمائی کی برکت سے کیا ہوگا؟ وَعَمَلُوا صَالِحًا، عمل صالحہ کی توفیق مل جائے گی، نیک اعمال کرنے کی توفیق ملے گی، حلال کمائی سے نیک عمل کی توفیق مل جاتی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق ملتی ہے، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، درود پاک، حج، زکوٰۃ، روزہ، کسی کے اوپر بھلائی کرنا، احسان کرنا، کسی کی مدد کرنا، ان تمام چیزوں کی توفیق مل جاتی ہے حلال روزی کی برکت سے، حلال لقمے کی برکت سے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب کوئی بندہ اپنی محنت سے حلال کا پہلا لقمہ اپنے منہ میں لیتا ہے، وہ لقمہ حلق سے نیچے اترنے سے پہلے اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حلال لقمے کی یہ برکت ہے کہ اس کو کھانے سے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ بندہ اگر چاہتا حرام طریقے سے مال حاصل کر سکتا تھا، لاٹری کے ذریعے مال حاصل کر سکتا تھا، سود کے ذریعے مال کما سکتا تھا، رشوت لے کر کے مال کما سکتا تھا، کسی کا مال جبرن چھین سکتا تھا، چوری کرنے کی طاقت اس کے پاس موجود ہے، ان تمام کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ بندہ حرام سے بچتا ہے، حلال کمائی حاصل کرنے لگتا ہے، تو جو پہلا لقمہ حلال کمائی کا اس کے پیٹ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر کے عرض کرنے لگے، حضرت آپ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے، آپ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے کہ اگر میں اس کو کروں تو میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میں جو دعا مانگوں اللہ پاک قبول فرما لے، آپ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف 2 لفظ بولے بس، فرمایا طیب طعمتک، اے سعد بن وقاص اپنے کھانے پینے کو حلال کر لو، حلال غذا کھایا کرو، پاکیزہ غذا کھایا کرو، حلال روزی کھایا کرو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ 40 دن تک حلال کمائی کھاتا ہے اور اللہ کے دیگر جو فرائض ہیں، عبادات ہیں، ان کو بھی کرتا ہے، تو 40 روز تک حلال غذا، پاکیزہ غذا،
اور حلال روزی کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ حلال روزی کے اندر ایسی برکت ہے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تعریف سنائی کہ امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایسے ایسے اللہ والے ہیں۔ ایک دن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، وہ دعوت پر تشریف لائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان پر کھانا وغیرہ لا کر رکھا، ان کے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بستر وغیرہ لگایا، وضو کرنے کے لیے لوٹے میں برتن میں پانی وغیرہ رکھا، اور پردے میں چلی گئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان پر بیٹھے، کھانا وغیرہ کھا لیا اور جا کر سو گئے، اور صبح مسجد نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اس کے بعد گھر آئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اپنے ابو سے شکایت کی کہ ابا جان، آپ تو امام شافعی کی بہت تعریف کرتے تھے، ایسے بزرگ ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں، لیکن ہم نے ان کے اندر 3 کمی دیکھی ہے، 3 عیب ہم نے ان کے اندر دیکھا ہے۔ پوچھا حضرت نے کیا ہوا، کیا 3 کمی ہے؟ تو بچیوں نے کہا کہ ابا جان، اللہ والے تو زیادہ نہیں کھاتے ہیں، یہ دیکھیے رات ہم نے دسترخوان پر جتنا کھانا رکھا تھا وہ سارا کا سارا کھا گئے، کچھ بھی بچایا نہیں، کھانا بھی، سالن بھی، جو بھی ہم نے رکھا تھا۔ اور دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اللہ والے تو رات میں عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم نے وضو کے لیے لوٹے میں پانی رکھا تھا، وہ پانی تو جوں کا تو ہے ویسے ہی رکھا ہوا ہے، 1 رکعت بھی رات میں حضرت نے نماز نہیں پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مہمان آپ کے ساتھ مسجد چلے گئے، حالانکہ مسجد میں پانی کا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے، اسی لوٹے سے ان کو وضو کرنا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لیے یا تیمم کر لیا ہوگا، اس طرح کی شکایت کی انہوں نے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رکو میں پوچھ کر کے آتا ہوں۔ گئے امام شافعی سے پوچھا، ارے بھائی تم رات میں آئے تھے اور اتنا تم نے کھانا کھایا، رات بھر سوتے رہے، وضو بھی نہیں کیا، تہجد بھی نہیں پڑھی، اور ایسے ہی تم چلے گئے نماز پڑھنے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اصل بات یہ ہے، جب میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھانے لگا، آپ اللہ والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو کہنے لگے آپ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کے گھروں کے کھانے میں برکت ہوتی ہے، ایسا برکت کا کھانا مجھے اور کہاں نصیب ہوگا، اس لیے میں نے جتنا تھا پورا صاف کر دیا۔ میں آپ کے کھانے میں برکات کو دیکھ رہا تھا، انوارات مجھے نظر آ رہے تھے، اس قدر برکت کا کھانا مجھے شاید بعد میں ملے یا نہ ملے، اس لیے میں نے پورا کھانا کھا لیا۔ اور برکت کا کھانا کھانے سے جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی، اور وہ جو کھانا میں کھایا اور سونے کے لیے جب بستر پر گیا مجھے نیند ہی نہیں آئی، اس کھانے کے اندر ایسی برکت تھی کہ مجھے نیند نہیں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک حدیث میرے دماغ میں گھومتی رہی، اب میں اس حدیث کو سوچتا رہا کہ اس سے کیا مسئلہ نکلے گا، اس کے ذریعے کون سا مسئلہ حل ہوگا۔ اس طرح سوچتے سوچتے 70 کو 2 مسائل 72 مسائل میں نے ایک رات میں اس ایک حدیث کے ذریعے حل کر لیا۔ ایسا آپ کے گھر کا کھانا ہے۔ تو رات بھر چونکہ میں سویا نہیں تو عشاء کا میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں، تو میں اسی وضو سے رات کی عبادت کر لیا اور فجر کی نماز پڑھنے آپ کے ساتھ مسجد آ گیا۔ تو اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں، اور کھانے کی برکت ایسی ہوا کرتی ہے کہ برکت والا کھانا کھائیں گے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تو ایسے تھے کہ 1 روپیے کا حرام کا پیسہ بھی اپنے پاس آنے نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے غلام سے کہا میرے لیے ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ، مجھے سفر میں ضرورت پڑتی ہے، تم بازار جاؤ ایک گھوڑا خرید کر کے لاؤ۔ اب وہ غلام گیا بازار میں، ایک عمدہ نفیس اچھا صحت مند گھوڑا تلاش کیا اور پوچھا اس کی کیا قیمت ہے۔ مالک نے بتایا کہ 300 درہم میں یہ گھوڑا دے دوں گا۔ تو غلام نے کہا چلو گھوڑا لے کر حضرت جریر بن عبداللہ کے پاس، میں تمہیں 300 درہم دلوا دیتا ہوں اور تم پیسے لے کر چلے جانا۔ تو گھوڑے کا مالک آیا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا دیکھا، دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ اس گھوڑے کی قیمت 300 تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا گھوڑے کے مالک سے کہ کتنے میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا 300 میں۔ حضرت نے فرمایا 400 لے لو، یہ گھوڑا تو بڑا عمدہ ہے، 300 تو بہت کم لے رہے ہو، تمہارا اس میں گھاٹا ہے، 400 لے لو۔ وہ بیچارہ گھوڑے کا مالک سیدھا سادہ گاؤں والا کھیڑے والا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت 400 دے دیجیے۔ پھر حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا نہیں نہیں یہ تو 400 سے بھی زیادہ لگ رہا ہے، 500 لے لو۔ گھوڑے کا مالک کہنے لگا ٹھیک ہے حضرت 500 ہی دے دیجیے۔ اس طرح 100 درہم بڑھاتے بڑھاتے 800 درہم تک پہنچا دیا اور کہا یہ گھوڑا 800 درہم سے کم نہیں ہو سکتا، تم بیچارے گاؤں والے ہو، تم کو گھوڑے کی قیمت معلوم نہیں ہے، مارکیٹ میں کیا اس کی ویلیو ہے، تم کو دھوکہ ہو جائے گا اگر 300 میں تم نے بیچ دیا تو، 700 میں بیچا تب بھی گھاٹا ہے، لو 800 درہم، یہ کہہ کر 800 درہم اس کو دیا اور روانہ کر دیا، گھوڑا لے لیا۔ دیکھنے والوں نے پوچھا حضرت جب بیچنے والا راضی تھا 300 درہم میں تو آپ نے 800 درہم اس کو کیوں دیا؟ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کیا جملہ فرمایا سنیے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے آقا سے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کروں گا، میں ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں گا، خیر خواہی کا، ہمدردی کا معاملہ کروں گا، حلال روزی کمایا کروں گا۔ تو دیکھیے وہ اگر چاہتے 300 درہم میں گھوڑا مل سکتا تھا، لیکن حضرت نے کیا فرمایا، اس بیچارے کو معلوم نہیں ہے، مجبوری میں بیچ رہا ہو، کم کر کے مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، 800 درہم دے دیا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مارکیٹ میں اگر کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں، دکاندار نے ریٹ صحیح سے نہیں دیکھا، 1200 اس میں لکھا ہے،
غلطی سے بول دیا کہ 120 روپیہ ہے، چھٹ سے اس کو دے دیا، سامان لے کر بھاگ گئے، 1 سیکنڈ میں وہاں سے بھاگ گئے۔ کوئی گاڑی بیچنے والا ہے، کوئی مکان بیچنے والا ہے، مجبوری میں بیچارہ 1 کروڑ کا مکان ہے، مجبوری میں بیچارہ 70 میں 60 میں بیچ رہا ہے، اب خریدنے والا اور 10 کم کر کہہ کر 50 میں خریدتے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ سامنے والے کی مجبوری دیکھنا چاہیے، بیچارہ مجبور ہے اس لیے مکان بیچ رہا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہو تو اس سے کہے کہ بھائی تو اپنا مکان مت بیچ، تیری ضرورت پورے ہونے تک تیرا مکان میرے پاس گروی رکھ، اور میں تجھے بغیر بیاج کے اتنے پیسے دیتا ہوں، رکھ لے، اپنی ضرورت پوری کر، دھیرے دھیرے مجھے پیسہ ادا کر دے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو خیر، صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کیا کرتے تھے، بھلائی کا معاملہ کیا کرتے تھے، 1 روپے کا حرام کا پیسہ نہیں لیا کرتے تھے۔ آخری بات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک کپڑے کا تھان آیا، اس میں کچھ عیب تھا، دھاگے وغیرہ نکلے ہوئے تھے یا رنگ وغیرہ کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے دکان میں کام کرنے والے سے کہا کہ دیکھو یہ تھان جب بیچو گے سامنے والے کو یہ عیب دکھا کر کے بیچنا اور ریٹ تھوڑا کم کر کے بیچنا۔ لیکن دکاندار بزی تھا، بھول گیا، یاد نہیں رہا یا کیا بات ہوئی، معمولی ریٹ میں وہ تھان بیچ لیا اور خریدنے والا لے کر چلا گیا۔ امام صاحب کو پتا چلا تو کہا کہ کتنے میں بیچا وہ تھان؟ حضرت میں تو بھول گیا تھا اور اتنے میں نے بیچ دیا۔ تو فرمایا وہ سارا پیسہ لاؤ اور اس کو غریبوں میں صدقہ کر دو، کیونکہ وہ حرام ہے، عیب دار کپڑا ہے، اس کی قیمت کم ہے اور تم نے زیادہ لے لیا ہے، تو جتنا پیسہ آیا اس کو صدقہ کر دیا غریبوں میں۔ اگر وہ مالک واپس مل جاتا تو اس کو واپس بھی کر دیتے تھے۔ تو بہرحال ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جنازے میں بلایا گیا کہ حضرت فلاں جگہ جنازہ ہے، آپ نماز پڑھا دیجیے۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت تشریف لے گئے۔ ابھی میت کو تیار کرنے میں، جنازے کو لا کر وہاں صف میں رکھنے میں تھوڑی سی دیر تھی اور سخت گرمی۔ تو امام صاحب سے لوگوں نے کہا حضرت یہ مکان ہے، یہاں چھاؤں ہے، اس دیوار کے پاس آ کر آپ بیٹھ جائیں، اتنے میں جنازہ تیار ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں میں یہیں کھڑا رہوں گا، وہاں چھاؤں میں نہیں جاؤں گا۔ دوسرے آدمی نے آ کر کہا حضرت پسینے آ رہے ہیں، گرمی زیادہ ہے، آپ وہاں چھاؤں میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ نہیں گئے، بار بار لوگوں نے کہا، تب حضرت نے فرمایا ارے بھائی مجھے وہاں کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ یہ جو گھر والا ہے نا، اس نے مجھ سے قرض میں پیسہ لیا ہوا ہے، اگر میں اس کے گھر کی دیوار کی چھاؤں میں چلا جاؤں گا تو یہ سود ہو جائے گا۔ میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، میرا پیسہ اس کے پاس ہے، تو اس کی کسی بھی چیز سے میں فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ہوں، ورنہ وہ سود ہو جائے گا۔ اس قدر ڈرا کرتے تھے حرام روزی سے، حرام لقمے سے، حرام پیسوں سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حلال روزی حاصل کرنے کی کوشش کریں، حلال کمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں، سود سے، بیاج سے، رشوت خوری سے اور ناجائز ملازمت اور کاروباروں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔